الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار درس جاری ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 96 تک ہم نے پچھلے پروگرام میں سن لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ 97 آیت مبارکہ سے اپنے درس کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کے رسول بی بی آمنہ کے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ۔ بے شک ہم نے علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کر دیں۔ اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں ٹھکانہ ہے اور کہیں امانت رکھے جانے کی جگہ ہے۔ بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی۔ ناظرین کرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہی اللہ پاک ہے کہ جس نے تم کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے پیدا کیا، پھر ماں کے رحم میں یا زمین کے اوپر تمہارا ٹھکانہ بنایا، تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنائی، اور باپ کی پیٹھ یا زمین کے اندر تمہارے لیے امانت کی جگہ بنائی۔ بعد میں ہم امانتاً گویا کہ ایک طرح سے عاریتاً زمین میں دفن ہوتے ہیں، اور پھر ایک وقت مقررہ پر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور اس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو فرمایا کہ بے شک سمجھداروں کے لیے اس میں اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر اگنے والی چیز نکالی، تو ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی جس میں سے ہم ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے ابتدائی کچے شگوفوں سے کھجور کے خوشے نکلتے ہیں جو پھلوں کی کثرت سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار نکالتے ہیں جو کسی وصف میں ایک دوسرے سے ملتے ہوتے ہیں اور کسی وصف میں جدا ہوتے ہیں۔ تم درخت کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو جب وہ پھل دے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے بڑی خوبصورت اپنی قدرت کی عظیم ترین دلیلیں اس آیت پاک میں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو، پانی ایک ہی ہے، اور جس زمین سے سب کچھ اگ رہا ہے وہ بھی ایک ہی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس سے جو چیزیں اگائیں وہ قسم قسم کی اور رنگا رنگ ہیں۔ تو جو رب عظیم ایک پانی سے اتنی قسم کی سبزیاں پیدا فرمانے پر قادر ہے، تو وہ ایک سور کی پھونک سے سارے عالم کو مارنے اور پھر زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، لہٰذا قیامت برحق ہے۔ مزید آگے ارشاد فرماتا ہے،
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، حالانکہ اللہ نے تو ان جنوں کو پیدا کیا ہے، اور لوگوں نے اللہ کے لیے جہالت سے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لیں، حالانکہ اللہ ان کی بیان کی ہوئی چیزوں سے پاک اور بلند ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر مزید فرمایا کہ پچھلی آیتوں میں بیان کردہ جو دلائل قدرت اور حکمت کے عجائبات ہیں، اور اس انعام و اکرام اور ان نعمتوں کے پیدا کرنے اور عطا فرمانے کا اب تقاضا یہ ہے کہ اس کریم کارساز پر بندہ ایمان لائے، لیکن جاہلوں نے کیا کیا؟ اس پر ایمان لانے کے بجائے یہ ظلم کیا کہ جنوں کو اللہ پاک کا شریک قرار دیا اور ان کی اطاعت کرنے لگے، باطل خداؤں کی پوجا کرنے لگے، اور بعضوں نے اللہ پاک کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیان کی ہوئی چیزوں سے پاک ہے اور بہت بلند ہے، اور یہ چیزیں اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہیں۔ مزید آگے اللہ پاک فرماتا ہے بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہ بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یا اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر شے کو پیدا فرمانے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں اللہ پاک کی عظمت و شان اور اس کی پاکی کا بیان ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی یہ شان ہے کہ وہ بغیر کسی نمونے اور مثال کے آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے۔ پھر اس کی مزید یہ شان ہے کہ وہ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی بیوی ہی نہیں، اور عورت کے بغیر اولاد نہیں ہوتی، اور زوجہ اس کی شان کے لائق نہیں، کیونکہ کوئی شے اس کی مثل ہی نہیں۔ اور اولاد نہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، تو جو کچھ ہے وہ سب اسی کی مخلوق ہے، اور مخلوق اولاد نہیں ہو سکتی، تو کسی مخلوق کو اولاد بتانا یہ بھی باطل ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں مزید فرمایا کہ یہ اللہ پاک تمہارا رب ہے، جس کی صفات یہ ذکر کر دی گئی، اور جس کی یہ صفات ہوں وہی عبادت کا مستحق ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو۔ مزید آگے فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہی ہر باریک چیز کو جاننے والا بڑا خبردار ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کا مفہوم سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ عقائد کے متعلق بہت سے مسائل کا دار و مدار اسی پر ہے۔ یاد رہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ مومنوں کو آخرت میں اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ قرآن و حدیث، اجماع صحابہ اور اکابر بزرگان دین کے کثیر دلائل سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ مزید ایک اور جگہ پر فرماتا ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد ہے۔ صحاح ستہ کی بہت سی حدیثیں بھی یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ اس آیت میں زیادت یعنی زائد جو عطا ہوگی، اس سے مراد دیدار الہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ اس پر انہیں جواب ملا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا دیدار ناممکن ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عارف باللہ ہیں۔ اگر دیدار الہی ممکن نہ ہوتا تو آپ ہرگز یہ سوال ہی نہ کرتے۔ اس سے پتہ چلا کہ دیدار الہی ممکن ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ پاک فرمائے گا کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر اور زیادہ عنایت کروں؟ وہ عرض کریں گے یا رب، کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؟
کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا تو دیدار الہی انہیں ہر نعمت سے زیادہ پیارا ہوگا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا ان قریب تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھتے ہو، اور اسے دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہ کرو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ ارشاد فرمایا کیا دوپہر کے وقت جب بادل نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ عرض کی نہیں۔ ارشاد فرمایا 14ویں رات کو جب بادل نہ ہو تو کیا تمہیں چاند دیکھنے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی نہیں۔ ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہیں اپنے رب کو دیکھنے میں صرف اتنی تکلیف ہوگی جتنی تکلیف تم کو سورج یا چاند دیکھنے سے ہوتی۔ تو ان دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ آخرت میں مومنین کے لیے دیدار الہی شریعت میں ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے۔ گمراہ لوگ اس آیت کے ذریعے اللہ پاک کے دیدار کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس آیت کا مفہوم ہم یہاں بیان کرتے ہیں، اس سے انشاءاللہ سارا معاملہ واضح ہو جائے گا۔ آیت کے مفہوم کو کافی آسان کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اسے مکمل طور پر تو علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، لہٰذا عوام کی خدمت میں یہی عرض ہے کہ جو بیان ہو اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہی ان کے لیے کافی ہے۔ اور اگر یہ بحث اور یہ جو مزید اس میں ایک پیچیدہ گفتگو ہے یہ زیادہ آپ کے پلے نہ پڑے تو اس میں زیادہ دماغ بھی نہ لڑائیں، اور اگر سمجھنا بہت ہی ضروری ہو تو کسی صحیح العقیدہ ماہر سنی عالم سے رابطہ فرمائیں۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ آیا ادراک، ادراک کے معنی ہے دیکھی جانے والی چیز کی تمام طرفوں اور حدوں پر واقف ہونا، کہ یہ چیز فلاں جگہ سے شروع ہو کر فلاں جگہ ختم ہو گئی۔ جیسے انسان کو ہم کہیں کہ سر سے شروع ہو کر پاؤں پر ختم ہو گیا، اسی کو احاطہ کہتے ہیں، گھیراؤ۔ ادراک کی یہی تفسیر حضرت سعید بن مسیب اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ملتی ہے، اور جمہور مفسرین ادراک کی تفسیر احاطے سے فرماتے ہیں، اور احاطہ اسی چیز کا ہو سکتا ہے جس کی حدیں اور جہتیں ہوں۔ اللہ پاک کے لیے حد اور جہت محال ہے، ناممکن ہے، تو اس کا ادراک اور احاطہ بھی ناممکن ہے۔ یہی اہل سنت کا مذہب ہے۔ خارجی اور معتزلہ گمراہ فرقے ادراک اور رؤیت میں فرق نہیں کرتے، اس لیے وہ اس گمراہی میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے دیدار الہی کو محال عقلی قرار دے دیا۔ حالانکہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ پاک کو دیکھا نہیں جا سکتا تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ پاک کو جانا بھی نہیں جا سکتا، اور جیسے کائنات میں موجود تمام چیزوں کے برخلاف کیفیت و جہت کے بغیر اللہ پاک کو جانا جا سکتا ہے، ایسے ہی دیکھا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اگر دوسری موجودات بغیر کیفیت و جہت کے دیکھی نہیں جا سکتی تو جانی بھی نہیں جا سکتی۔ اس کلام کی بنیاد یہ ہے کہ دیکھنے کے معنی یہ ہے کہ بصر یعنی دیکھنے کی قوت، کسی شے کو جیسی ہو ویسا جانے، تو جو شے جہت والی ہوگی اس کا دیکھا جانا جہت میں ہوگا، اور جس کے لیے جہت نہ ہوگی اس کا دیکھا جانا بغیر جہت کے ہوگا۔ مزید آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آ گئیں، تو جس نے انہیں دیکھ لیا تو اپنے فائدے کے لیے ہی کیا، اور جو دیکھنے سے اندھا رہا تو یہ بھی اسی پر ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیں کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے توحید، نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب و جزا سے متعلق دل کی آنکھیں کھول دینے والی دلیلیں آ گئیں، تو جس نے دل کی آنکھ سے حق کو دیکھا اور اس پر ایمان لے آیا تو اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے، اور جو حق ظاہر ہونے کے باوجود اسے دیکھنے سے اندھا رہا اور اس پر ایمان نہ لایا تو اس میں نقصان بھی اسی کا اپنا ہے۔ اور میں تم پر نگہبان نہیں کہ تمہارے اعمال اور افعال کی نگہبانی کرتا پھروں، بلکہ میں تمہاری طرف تمہارے رب عز و جل کا رسول ہوں تاکہ اس کا پیغام تم تک پہنچا دوں، جبکہ اللہ پاک تم پر نگہبان ہے، اس سے تمہارے اعمال اور احوال میں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اور وہی تمہارے تمام اعمال کی جزا دے گا۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے
وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہم اسی طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں، اور اس لیے تاکہ کافر بول اٹھیں کہ تم نے پڑھ لیا ہے، اور اس لیے تاکہ ہم اسے علم والوں کے لیے واضح کر دیں۔ ناظرین کرام، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم بار بار اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، ان پر اللہ پاک کی حجت قائم ہو جائے۔ لیکن کافروں کی حالت یہ ہے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہی نہیں، بلکہ ان آیات کے نازل ہونے کا نتیجہ کافروں کے حق میں یہ نکلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے محمد، تم نے گزشتہ کتابوں کو پڑھ لیا ہے اور وہی پڑھ پڑھ کر پھر ہمیں سنا دیتے ہو۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم اس وحی کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور نہ آپ ان پر نگران ہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت میں سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ تم اس وحی کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اور کفار کی بیہودہ باتوں کی طرف نہ مائل ہو، انہیں نہ سنو۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر ہے، دل کی تسلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی ان عجیب و غریب باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ یہ ان کی بدنصیبی ہے کہ وہ ان واضح دلیلوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ آگے مزید اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور انہیں برا بھلا نہ کہو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ زیادتی کرتے ہوئے جہالت کی وجہ سے اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے۔ یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل کو آراستہ کر دیا، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مسلمان کفار کے باطل خداؤں کی برائیاں کیا کرتے تھے تاکہ کفار کو نصیحت ہو اور وہ باطل خداؤں کی پوجا کے عیب سے باخبر ہوں، مگر ان ناخدا شناس جاہلوں نے بجائے نصیحت حاصل کرنے کے شان الہی میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولنا شروع کر دی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگرچہ کفار کے باطل خداؤں کو برا کہنا اور ان کی حقیقت کا اظہار کرنا یہ ثواب ہے، لیکن اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کفار کی یہ جو بدگوئی ہے، جو بری باتیں ہیں، یہ رک جائیں، اس لیے ان کو بھی منع کر دیا گیا۔ ابن انباری کا قول ہے کہ یہ حکم شروع زمانہ میں تھا، جب مسلمانوں میں طاقت آ گئی کہ کفار کو رب کی شان میں گستاخی سے روک سکیں تو اب انہیں اجازت مل گئی، ورنہ تو خود قرآن کریم میں شیطان اور مشرکوں کے باطل خداؤں اور سرداران قریش کی برائیوں کو بکثرت بیان کیا گیا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اگر غیر ضروری عبادت ایسے فساد کا ذریعہ بن جائے جو ہم سے مٹ نہ سکے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ دوسرے یہ کہ واعظ و عالم اس طریقے سے واعظ نہ کرے جس سے لوگوں میں ضد پیدا ہو جائے اور فساد اور مار پیٹ تک نوبت پہنچے۔ تیسرے یہ کہ اگر کسی کے متعلق یہ قوی اندیشہ ہو کہ اسے نصیحت کرنا اور زیادہ خرابی کا باعث ہوگا تو پھر اسے نہ نصیحت کرے، نہ سمجھائے۔ چوتھا یہ کہ کبھی ضد سے انسان اپنا دین بھی کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ کفار مکہ اللہ پاک کو مانتے تھے، پھر حضور علیہ السلام کی ضد میں اللہ پاک کی شان میں بھی بے ادبی کرنے لگے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔